بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، آج کا ہمارا عنوان ہے ذمہ داری کا احساس۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آزاد محض نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے انسان پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہوا ہے، اور وہ روز قیامت اپنے بندوں سے ان ذمہ داریوں کے متعلق سوال کرے گا۔ جب بندے اس احساس ذمہ داری کو زندہ رکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں، زبانیں سچی رہتی ہیں، وعدے نبھتے ہیں، کمزور محفوظ رہتے ہیں۔ اور اگر یہ احساس مر جائے تو زبانیں جھوٹی ہو جاتی ہیں، ہاتھ ظلم سے رنگین ہو جاتے ہیں، اور کوئی وعدے نہیں نبھائے جاتے، دل مردہ اور بے حس ہو جاتے ہیں۔ احساس ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر جو ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا ہے اسے وقت مقررہ پر صحیح طریقے سے اور سچی نیت سے وہ کام ادا کرے۔ اسی کو احساس ذمہ داری کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت ہم میں سے ہر انسان سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا۔ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، راعی ہے۔ روز قیامت اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے کہ ان سے ضرور بالضرور روز قیامت سوال کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے متعلق جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی ہے؟ ہمیں کس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے؟ اس سوال کے جواب کو اگر ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو 3 حصوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی ذمہ داری کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے ہے، دوسری ذمہ داری کا تعلق اہل و عیال سے ہے، تیسری ذمہ داری کا تعلق معاشرے سے ہے۔ جہاں تک بات ہم پر اللہ کی ذمہ داری کی ہے تو ہم اسے 2 حصوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری سب سے پہلے اس ناحیے سے آدمی عطا کرے کہ اللہ نے جو شریعت نازل کی ہوئی ہے، اللہ نے ہم تک جو علم پہنچایا ہوا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ شریعت کے احکامات کو آدمی جانے، اس لیے کہ جو انسان شرعی علم سیکھے گا اس علم ہی کے ذریعے وہ اپنی پیدائش کا مقصد جانے گا، اللہ کو پہچان پائے گا، عبادتوں کی اصلاح ہوگی، حلال و حرام کے درمیان تمیز کر پائے گا، اخلاق حسنہ اور رذیلہ کے درمیان فرق کر پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں کے متعلق اللہ سے استغفار کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت باب باندھا، عنوان باندھا اور کہا باب العلم قبل القول والعمل، یعنی علم کا حاصل کرنا عمل سے اور کہنے سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کو حکم دیتے ہوئے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، چاہے آپ جس طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا پیاز لہسن ہی کیوں نہ بیچتے ہو۔ اتنا علم ہم میں سے ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ سکے، اللہ کو جان سکے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اسے معرفت ہو، عبادتوں کو ڈھنگ سے ادا کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرب کے اس بگڑے معاشرے میں جہاں قدم قدم برائیاں، سب سے پہلی نے وحی نازل کی تو اللہ نے کہا اقرأ، پڑھو۔ اللہ نے پہلی وحی کے پہلے جملے میں پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ تعلیم ہی وہ زینہ ہے
جس سے قوم ترقی کی منزلیں طے کر سکتی ہیں. تعلیم نہ ہو تو ہم جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائیں گے. اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسوں کو جانوروں سے بدتر کیوں کہا جو اللہ کو نہیں جانتے؟ اس لیے کہ جانور اللہ کو جانتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر زندگی بسر کرتے ہیں. وہ جو دینی علم نہیں رکھتے، شرعی علم نہیں رکھتے، وہ نہ خود کو پہچانتے ہیں، نہ رب کو پہچانتے ہیں، نہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں. لہذا اس اعتبار سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگی کو، اپنی ذمہ داری کو اچھے سے سمجھتے تھے کہ شرعی علم کی انہیں کتنی ضرورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں نے خود کو کئی مرتبہ ممبر نبوی اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان بے ہوش اور غشی کی حالت میں پڑا ہوا پایا. لوگ مجھے دیکھتے تو کہتے انہو مجنون، یہ پاگل ہے، ایسے ہی جہاں چاہے وہاں پڑا رہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وما بی جنون، مجھے کوئی جنون نہیں تھا، میں پاگل نہیں تھا. ہاں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بھوک کے مارے گرا پڑا رہتا تھا. سوال آئے گا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق کیوں تلاش نہیں کرتے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مسجد سے نکلنے سے اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث ابو ہریرہ سے چھوٹ نہ جائے، ابو ہریرہ علم سے محروم نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں علم سے نوازا. آج ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ہم تک پہنچتی ہیں 6000 کے لگ بھگ ہے. قیامت تک آنے والی ساری امت مسلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس احسان کی مقروض ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے بڑے حریص، لیکن کاروبار آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں مسلسل بیٹھے رہنے سے منع کرتا. آپ نے اپنے دوست سے مصالحت کی، کہا کہ دیکھو ایک دن تم کاروبار سنبھالو گے، ایک دن عمر سنبھالے گا. جس روز عمر کو چھٹی ہوگی عمر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے گا، علم سیکھے گا اور وہ سارا علم تمہیں بتائے گا. جس دن تم کاروبار پہ نہیں رہو گے تم نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضری دو گے، علم سیکھو گے اور عمر کو بتاؤ گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، بھی آپ 7 برس یا 9 برس کے ہیں. آپ نے اپنی خالہ کے گھر رات گزارنے کا ارادہ کیا. کیوں؟ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ کے گھر رات گزارنے کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ میں رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت دیکھ سکوں، نبی علیہ السلام کی نماز دیکھ سکوں، تاکہ اسی طریقے پر خود عبادت کروں اور دوسروں کو بھی وہی طریقہ بتاؤں. عمر کیا ہے؟ 7 برس یا 9 برس. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تکیے پر لیٹا رہا، ساری رات آنکھ کھلی رہی، میں نبی علیہ السلام کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے انہو سافر شہرا من المدینہ الى الشام لیسمع حدیثا من عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر کیا مدینہ سے ملک شام تک. مقصد کیا تھا؟ لیسمع حدیثا، بس ایک حدیث جو عبداللہ بن انیس کے پاس ملک شام میں تھی اسے حاصل کر لے، اسے سن لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شرعی علم کے حاصل کرنے کی جو ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی تھی اسے بخوبی سمجھتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ ہم صحابہ کو دیکھیں، وہ علم سے بہرور تھے، وہ دنیا کو سمجھتے تھے، خود کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے تھے، لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ معاملات کا طریقہ جانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورة فی کتاب اللہ الا وانا اعلم این انزلت ولا آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما انزلت. اللہ کی قسم ہے قرآن کی ایک صورت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری ہے، ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے یہ علم نہ ہو کہ وہ کس کے سلسلے میں اتری ہے. اور آپ کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا کے کسی کونے میں فلاں آدمی ہے جو دین علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے، اسے کتاب اللہ کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے اور اونٹ مجھے وہاں تک پہنچا سکتا ہے، لرکبت الیہ، میں اس تک ضرور پہنچوں گا اور یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آج میں اور آپ خود سے سوال کریں دین علم میں میرا اور آپ کا کیا مقام ہے؟ ہم اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی سے کتنی واقفیت ہے؟
عشر مبشرہ کی زندگیوں کو ہم کتنا پڑے ہوئے ہیں. آج ہم طہارت کا طریقہ نہیں جانتے, نماز کے احکامات پتہ نہیں ہیں. ایک رکعت چھوٹ جائے سارے سوال کرنے لگتے ہیں کہ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے. یہ آج ہماری دینی کیفیت ہے. دینی علم ہوگا, یہ زوال ترقی میں بدل جائے گا. مثال کے طور پر عرب کے معاشرے کو دیکھیے. وہ معاشرہ جو بعد بے بعد سال ہا سال لڑا کرتا تھا, اس علم نے انہیں اخوت و بھائی چارگی میں بدل دیا. وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, اس علم کے بعد وہی بچیوں کی تربیت میں جنت تلاشنے لگ گئے. وہ جو طاقتور مظلوموں کو کچل دیا کرتے تھے, اس علم کے بعد مظلوموں کے دفاع کو اپنا شرف سمجھنے لگے. وہ جو دن کے اجالوں میں سود کی ٹکارے لیا کرتے تھے, رات کے اندھیروں میں صدقات لیے غربا کو تلاشنے لگے. اس علم نے انہیں ترقیوں سے نوازا. اب بات صرف علم کے حصول کی نہیں ہے. اللہ کی ذمہ داریوں میں سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو. اللہ نے اسلام کی 5 بنیادیں ہمیں بتائی. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان 5 چیزوں پر عمل کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, استطاعت ہو حج کریں, رمضان کے روزے رکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عملی میدان میں بڑے آگے تھے. اسلاف عملی میدان کی ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ آج ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو تعجب کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں, ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وانا فی المسجد. 20 سال گزر چکے ہیں, مؤذن کے اذان دینے سے پہلے میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو نماز کا اس قدر احساس تھا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز عمر اپنے باغ سے عصر کے وقت نکلے, آپ نے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے, لوگ مسجد سے نماز ادا کیے واپس جا رہے ہیں. عمر نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون. جماعت ہو چکی ہے. لوگوں نے کہا کہ عمر ہو چکی ہے. عمر نے کہا کہ گواہ رہو, یہ باغ جس کی وجہ سے میں نماز عصر کی جماعت سے پیچھے رہ گیا ہوں, یہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس صدقے کو میری اس غلطی کا کفارہ بنا دے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس ذمہ داری کے متعلق احساس تھا. میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں, یہ تو فرائض کی بات ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, جو دن رات 12 رکعات سنت موقدہ ادا کر لے, اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, ما ترکتہن منذ سمعتہن من نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس وقت سے میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی, اس تاریخ سے لے کر آج تک میری ایک رکعت بھی سنت موقدہ ترک نہیں ہوئی. ام حبیبہ سے عنبسہ نے حدیث روایت کی. عنبسہ کہتے ہیں, ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ. عنبسہ سے عمرو بن عوص حدیث روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ. عنبسہ سے عوص روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو. جب سے میں نے عمرو سے حدیث سنی, اس وقت سے لے کر آج تک میں نے ایک رکعت بھی سنت موقدہ نہیں چھوڑی. ذمہ داری کا احساس ہے عمل کو لے کر. یہ نماز کی بات ہوئی, زکوٰۃ کی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, والصدقۃ برہان, صدقہ دلیل ہے تمہارے مسلمان ہونے کی. مسلمان اور اہل ایمان کے تم دعویٰ کرتے ہو, مومن ہونے کا دم بھرتے ہو, تمہارے لیے ضروری ہے کہ صدقہ کرو, اس لیے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے. انسان اس محبت کو کاٹ کر خرچ کرتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ واقعی معنوں میں اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ کو دیکھا, ان کی بچی کے ہاتھوں میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, کیا تم نے ان کی زکوٰۃ ادا کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, تمہیں کیسا لگے گا کہ جب ان سونے کے کنگنوں کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی آگ کے کنگن پہنا دے گا. روایت میں آتا ہے, فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وقالت هِيَ لِلَّهِ. اس ماں نے بیٹی کے ہاتھ سے 2 کنگن اتارے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دیے, کہا کہ یہ اللہ کے لیے, اب یہ ہمیں نہیں چاہیے. عمل کی ذمہ داری کا احساس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ تبوک کے وقت اعلان کیا, صدقات کی ضرورت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھے گھر کا سامان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ڈال دیا.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے گھر کا سامان ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہتے ہیں ترکت لہم اللہ ورسولہ, میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. ایک اور صحابی جن کے پاس مال نہیں تھا, دن بھر مزدوری تلاشتے رہے, کسی نے مزدوری نہیں دی. رات کو ایک یہودی نے مزدوری دی, ایک ڈول پانی ڈالو گے ایک مٹھی کھجور ملے گی. بہت سے کھجور کے درختوں کو پانی پلایا, 2 سا کھجوریں ملی, 1 سا کھجور انہوں نے گھر میں رکھ دی. ایک روایت کے مطابق 1 ہی سا کھجور ملی, اس کے انہوں نے 2 حصے کر دیے. آدھا حصہ گھر والوں کو دیا, آدھا حصہ چھپکے چھپکے جنگ تبوک کے جمع کیے ہوئے مال میں رکھ کر جانے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ادھر آؤ, یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اتنا سا کھجور ہے, بس یہاں رکھ کر جا رہا ہوں, اتنا ہی مجھ سے ہو سکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کھجور کو مال کے الگ الگ حصوں میں رکھ دیا. آپ یہ دیکھیں, میں بذات خود اپنی استطاعت کے مطابق کیا ذمہ داری ادا کر سکتا ہوں, آپ ذمہ داری ادا کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی مقدار نہیں دیکھتا, اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا احساس دیکھتا ہے. کتنی ذمہ داری کا احساس میں اور آپ اپنے میں پالے ہوئے ہیں. آج اس احساس کو تلاشنے کی ضرورت ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت سی مثالیں عمل کی ذمہ داری کو لے کر ہمیں ملے گی. وقت کم ہے وگرنہ ہم تفصیل میں جاتے. ہم پر جو دوسری ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کی بڑی سراہنا کی. ابو موسیٰ اشعری سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق فاعط کل ذی حق حقہ. ابو درداء, تم پر تمہارے رب کا حق ہے, خود اپنے آپ کا حق ہے, اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہے. فاعط کل ذی حق حقہ. ابو درداء, ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہی ایک سچا مسلمان ہوا کرتا ہے. سچا مسلمان ہر حقدار کے حق کا احساس رکھتا ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, والرجل فی اہلہ راع وہو مسئول عن رعیتہ. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے, اس سے روز قیامت اس ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ احفظ ذلک ام ضیعہ. تم نے ان کی حفاظت کی تھی یا انہیں تم نے نظر انداز کر دیا, انہیں ضائع کر دیا. آج اہل و عیال کی ذمہ داری کی بات آتی ہے, ہم میں کی اکثریت روٹی کپڑا مکان تک محدود ہے. اچھی بات ہے, یہ ذمہ داری ہے, لیکن اس سے بڑی ذمہ داری اس کے پیچھے ہمارا انتظار کر رہی ہے, وہ ہے ہماری اولاد اور اہل و عیال کی دینی تربیت. آج ہم میں سے ہر آدمی اپنے دامن کا جائزہ لے کہ ہم اپنے بچوں کو کس قدر دینی تربیت دے رہے ہیں. آج ہمارے بچوں کو ڈھنگ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ نہیں پتا, انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کے نام نہیں پتا. اگر ہم ابھی پوچھ لیں, اولاد تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے آپ سے سوال کریں, کیا ہمیں عشرہ مبشرہ کے نام پتا ہے؟ نہیں پتا. ہم کیا اپنی اولاد کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کی مثال دیں گے؟ کیا ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت بٹھائیں گے؟ ہم نے خود کوشش نہیں کی. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کا احساس آج ہمارے دلوں میں مر رہا ہے, دم توڑ رہا ہے. اگر آج دینی تربیت ختم ہو جائے, یاد رکھیں یہ آنے والی نسلیں ارتداد کی راہ پر نکل جائیں گی. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. میں اور آپ خود سے سوال کریں, اس کے گھر والے کتنے نمازوں کے پابند ہیں, اس کے بچے کس کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں, وہ کیسوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں. روز قیامت مجھ سے اور آپ سے ہمارے اہل و عیال کے متعلق اللہ سوال کرے گا, ہمیں جواب دینا پڑے گا, کوئی دوسرا چارہ ہمارے پاس نہیں ہوگا. اسی طرح یاد رکھیں ہماری عورتیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وبعلہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. عورتیں شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہیں, اس کی اولاد کی ذمہ دار ہیں. گھر میں شوہر جو مال چھوڑے جاتا ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. روز قیامت اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. مائیں وہ پہلا مدرسہ ہے جو بچوں کی تربیت کرتی ہیں. آج ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ صحابہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے, اسلاف اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی ماں کے متعلق آتا ہے کہ امام بخاری کی ولادت ہوئی, 4-8 دن ہی میں
آپ کی ماں آپ کو لے کر علی ابن مدینی کی مجلس میں پہنچ گئی. لوگوں نے کہا کہ تمہاری حالت کیسی ہے, تم مجلس میں نہیں آ سکتی, تمہارے ابھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے. کہنے لگی میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ میرے بیٹے کے کان میں حدیث نبوی سے پہلے دنیا کی کوئی دوسری چیز پڑ جائے. کون پیدا ہوئے؟ بخاری, امیر المؤمنین فی الحدیث, الحجہ. یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے, نسلوں کو بنائیں. ہم سوال کریں خود سے کہ آج میں اور آپ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ مائیں رات میں بچوں کو سلاتی ہیں کہ جلدی سو جاؤ بیٹا, صبح اسکول جانا ہے. کتنی مائیں بچوں کو یہ کہہ کر سلاتی ہے کہ فجر کی نماز کو اٹھنا ہوگا, فجر سے 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, 2 رکعت سے ہی تہجد ادا کرو. آج اس ذمہ داری کو ہم میں سے کتنے نبھا رہے ہیں؟ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں گے. ہم جو نوکریاں کر رہے ہیں, جو خدمت گزاری کر رہے ہیں, یہ بھی ذمہ داری ہے, اس کا احساس بھی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا والخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ. ایک خادم اپنے سیٹ, اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ بات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ہماری جو نوکریاں ہیں, ہمارے جو کام ہیں, وہ 3 طرح سے ہم پر ذمہ داری ڈالتے ہیں, 3 طرح سے ہمارے حق میں امانت ہے. وقت, قابلیت اور کام. آپ کے مالک نے بات طے کی کہ آپ صبح 9 سے شام 5 تک رہیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت کو مکمل کریں. اس نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ اس طرح کی 10 چیزیں بنائیں گے, آپ پر لازم ہے صبح 9 سے شام 5 تک رہیں اور اس طرح کی کم سے کم 10 چیزیں بنائیں. آپ نے 10 چیزیں بھی بنا دی, آپ نے وقت کا لحاظ بھی رکھا, لیکن آپ کی قابلیت یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر بنا سکتے ہو, لیکن آپ نے کام سستی سے کیا. یاد رکھے, آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھا, آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ یہی 3 چیزیں دیکھ کر دی جاتی ہے, آپ کا وقت, آپ کی قابلیت اور آپ کے کام کی مقدار. یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے. گھریلو ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری اولاد پر والدین کی ذمہ داری ہے. آج ہم نے اپنے والدین کو ذمہ داری نہیں بلکہ سہولت کاری کے لیے رکھا ہوا ہے. جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ بس گھر کے کام کاج کے لیے رہ جاتے ہیں. یہ گھر کے نوکر نہیں ہیں, اللہ کی جانب سے نعمت ہے. انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں آگے بڑھنا سکھایا, آج ہم انہی کا ہاتھ جھٹک رہے ہیں. انہوں نے اپنی نیندیں قربان کر کے ہمیں نیند دی اور آج ہم انہی کی نیندیں اڑا رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, تم پر ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, ان کے ساتھ نرم پہلو رکھو. ان کے احسان میں یہ بات داخل ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف, انہیں اف تک مت کہو, تمہیں حق نہیں بنتا. ان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. آنکھ دکھاتے ہو, جھڑکی دیتے ہو, انہیں ڈراتے دھمکاتے ہو. کیا جرم ہے ان کا کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا, قابل بنایا, جینا سکھایا, اس جہاں میں نام دیا, اس کا بدلہ دے رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. لوگوں یاد رکھو, والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, والدین ناراض اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جائے گا. یہ دوسری ذمہ داری ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے گھروں سے متعلق. آخری ذمہ داری مختصر طور پر کہتے ہوئے بات ختم کریں گے, سماجی ذمہ داریاں. بحیثیت مسلمان اللہ نے بہت سی ذمہ داریاں سماج کو لے کر مجھ پر اور آپ پر ڈالی ہوئی ہے. سب سے پہلے سماجی ذمہ داریوں میں بات ہوتی ہے ہمارے عہدوں کی. اللہ نے ہم میں سے ہر آدمی کو ایک عہدہ دیا ہوا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع وہو مسئول عن رعیتہ. اللہ ہم سے ہمارے عہدوں کے متعلق سوال کرے گا. آج ہم نے اپنے عہدوں کو صرف نیم پلیٹ تک محدود کر دیا. ہماری ساری جد و جہد کرسی کو بچانے کے لیے ہوتی ہے, کرسی کے مقصد کو ہم نے بھلا دیا. یاد رکھیں, یہ عہدے اپنی ذاتی سہولت کے لیے نہیں ہیں, یہ عہدے اللہ سبحانہ و تعالی نے دیے ہیں اوروں کی خدمت کے لیے. روز قیامت یہ سہولت کاریاں ختم ہو جائیں گی, یہ عہدے ہمارے لیے ڈھال نہیں ہوں گے. ایک چیز ہوگی, اللہ کا سوال ہوگا
ہمارا عمل ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. گھر کا ذمہ دار ہے, مدرسے کا ذمہ دار ہے, مسجد کا ذمہ دار ہے, محلے کا ذمہ دار ہے, خاندان کا ذمہ دار ہے. 2-4 لوگوں ہی کا کیوں نہیں, اگر وہ ذمہ دار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق ضرور سوال کرے گا اور اسے جواب دینا پڑے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لو ماتت شاة علی فرات لظننت ان اللہ سائل عنها یوم القیامہ. وہ بیٹھے ہیں مدینہ میں, کہتے ہیں کہ اگر فرات پر کوئی بکری مر جائے, عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن عمر سے اس بکری کے مرنے کا سوال کرے گا. عمر تیری دور حکومت میں وہ بکری وہاں کیسے مری؟ اور روایتیں آتی ہیں کہ اگر دمشق میں کوئی کتا پیاس سے مر جائے تو عمر روز قیامت اس کتے کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تیری دور حکومت میں اس کتے نے پیاس سے کیسے دم توڑا. یہ ذمہ داری کا احساس آج ہمارے اندر ہونا چاہیے. معاشرتی ذمہ داریوں میں رشتہ داریاں بھی ہیں. رشتہ داریوں کا بڑا مسئلہ ہے. آج ہم رشتہ داریوں کی ذمہ داری کے احساس سے بے پرواہ ہو چکے ہیں. آج میرے اور آپ میں رشتہ داریوں کا احساس ختم ہو چکا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داری جوڑے. آج ہم سوال کریں کہ ہمیں اپنے خاندان کی کتنی رشتہ داریاں یاد ہیں, ہماری اولاد کتنے رشتہ داروں سے ملتی جلتی ہے, انہیں کتنے رشتہ داریوں کا پتہ ہے. حال تو یہ ہے کہ آج ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آتا ہے, گھر کے 2-3 بڑے بزرگ اس سے ملتے ہیں, سارے نوجوان اور ساری نیچے کی نسلیں اندر کمروں میں بیٹھی رہتی ہے. یہ بڑے بزرگ آواز دیتے رہتے ہیں بیٹا آئیے ذرا ملاقات کیجئے. یہ آتا ہے یہاں سے سلام کرتا ہے, ادھر سے نکلتا ہے, وہاں سے آتا ہے چپل پہنتا ہے, باہر نکلتا ہے. آج ہم نے رشتہ داریوں کو اسی شکل میں بنا کر رکھا ہوا ہے. حالانکہ رشتہ داری کا مسئلہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رشتہ داری عرش سے چمٹی ہوئی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ اس سے جڑ جائے گا, اور جو مجھے کاٹے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے اپنا تعلق ختم کرے گا. اور ایک روایت کے مطابق خود اللہ کہتا ہے اصل من وصلک واقطع من قطعک. جو تجھے جوڑے میں اس سے اپنا تعلق بناؤں گا, جو تجھے توڑے میں اس سے اپنا تعلق ختم کروں گا. آج مجھے اور آپ کو اپنے رشتہ داریوں کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. قریبی رشتہ دار ہیں, چچا کے بچے, ماموں کے بچے, پھوپھی کے بچے. خود ماموں چچا پھوپھی کس حال میں ہمیں پتہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس اپنا دامن جھاڑ لے نکل جائے, وہ جس حالت میں مرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں. میں اور میرا گھر محفوظ رہنا چاہیے. نہیں, دین اسلام آپ کو آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری بھی دیتا ہے, پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں. شریعت اسلامیہ نے بتایا رات کو تم سو تو سونے سے پہلے پڑوسی کا حال جانو, وہ بھوکا سو رہا ہے کہ اس نے عشائیہ کیا ہوا ہے, کچھ پکاؤ تو زیادہ پکاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے کھانے میں شریک ہو سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارا پڑوسی تمہیں جو ہدیہ دے لو, ہدیے میں بکری کے کھر ہی کیوں نہ دے اسے بھی قبول کرو, بڑا حق پڑوسیوں کا ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی نصیحتیں کی, اتنی وصیتیں کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں اللہ پڑوسیوں کو وراثت کا حصہ دار نہ بناتے. اس قدر پڑوسیوں کا حق ہے. نبی نے کہا تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار میں کیل ٹھوکتا ہے, منع مت کرو, اس کا حق ہے وہ تمہارے ساتھ رہ رہا ہے. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے پڑوسی اس کا گھر دھوئے, کچھ پانی ہمارے گھر کے سامنے سے بہہ جائے, بکھیڑا کھڑا کر دیں گے. اس کی گاڑی ہمارے گیٹ کے سامنے لگ جائے, لڑنے پر اتر آئیں گے. دو پڑوسی 10 سال سے ساتھ ہیں, 20 سال سے ساتھ ہیں, 30 سال سے ساتھ ہیں, دشمنی چل رہی ہے. نہ یہ اسے سلام کرتا ہے نہ وہ اسے سلام کرتا ہے, نہ یہ وہ اسے دیکھتا ہے نہ وہ اسے دیکھتا ہے. بازو گھر میں میت ہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. بازو گھر میں نکاح ہے, ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی زندگی جئیں گے. نہیں, بحیثیت مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے, آپ جہاں رہو ابر کی مانند رہو, درخت کی مانند رہو. آپ کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں آپ سے فائدہ اٹھاتے رہیں, آپ سے خوش رہے, آپ کے سائے میں زندگی بسر کرے. اور یاد رکھیں عام مسلمانوں کے حقوق ہیں. ایک حدیث پڑھتے ہوئے بات ختم کر دیں گے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاثا ثم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه رواه مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حسد مت کرو، حسد مت کرو، ایک دوسرے کی تجارت پر زیادہ بولی نہ لگاؤ، ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو۔ ولا يبع بعضكم على بيع بعض، کوئی خرید رہا ہو تو اس کی خرید پر تم اپنی خرید مت لگاؤ، اسے خریدنے دو یا چھوڑ کر جانے دو، جب وہ چھوڑ جائے تب خریدو، لیکن اس کے خریدتے ہوئے تم بیچ میں داخل نہ ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، یہ کام چھوڑو گے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو گے، یہ کام کرو گے تو تمہاری اخوت ختم ہو جائے گی، تم کبھی آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے۔ نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی کا کردار نبی نے بتایا، لا یظلمہ، بھائی بھائی پر کبھی ظلم نہیں کر سکتا، ولا یخذلہ، وہ اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا، دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری میں بھائی ساتھ کھڑا رہتا ہے، ولا یحقرہ، ایک بھائی اپنے بھائی کو کبھی حقیر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ التقوی ہا ہونا، نبی نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کا ڈر یہاں پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، ایک آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھے، کسی بھی اعتبار سے۔ جو آدمی سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان برا ہے۔ نبی نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی مسلمان کی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلم ایک معاشرے میں کیسے رہے، صاف دل کے ساتھ سامنے والے مسلمان کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی پیدا کرتے ہوئے۔ یہ مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، وگرنہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور وہ بلوغت سے لے کر موت تک اپنی ذمہ داری نبھانے ہی کی کوشش کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرے، اور جو ذمہ داریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے ملے اس پر عمل پیرا ہو۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔